وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو ڈھیل دوں گا، مہلت دوں گا. ان کیدی متین، میری تجویز، میری چال بہت مضبوط ہے. جیسے میں نے بارہا مثال دی ہے کہ اگر مچھلی کے حلق میں کانٹا پھنس گیا تو اب وہ شکاری ڈھیل دے رہا ہے، جائے گی کہاں؟ کانٹا تو لگا ہوا ہے. اسی طریقے سے املی لہم ان قیدی متین. اس کو میں چونکہ کہہ بیٹھا ہوں اس وقت میں زیادہ بیان کر دوں آپ سے کہ اصل میں 1946 میں مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ رمضان مبارک ہمیشہ کرتے تھے سلہٹ میں، سن 46 کے رمضان میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ملأ اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے. اس لیے کہ وہ ہم لیلۃ القدر کے اندر فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام معاملات طے ہو جاتے ہیں. 1 سال پہلے طے ہو چکا ہے، اگلی سال کے لیلۃ القدر میں پاکستان قائم ہو گیا. لیکن ظاہر بات ہے کہ مولانا مدنی قیام پاکستان کے مخالف تھے. تو اب ان کے کچھ عقیدت مندوں نے کہا کہ اگر یہ بات ملأ اعلیٰ کا یہ فیصلہ اگر آپ پر منکشف ہو گیا ہے، کشف ہو گیا ہے آپ کو، تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم پھر مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ ہے تکوینی، اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے کیوں کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے. ہمیں دیکھنا ہے دنیا میں اپنے معاملات کو اپنی عقل سے کام لے کر، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانان ہند کے لیے کون سی تجویز بہتر ہے، صحیح تر ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. تکوینی معاملہ ہے، ہو سکتا استدراج ہو کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے جو غلط روش اختیار کی ہے اللہ اور ڈھیل دے کر ان کے لیے کوئی بڑا عذاب لانے والا ہو. اور واقعہ یہ ہے کہ ایک بڑا عذاب ہم پر سن 71 میں آ گیا تھا، لیکن کچھ پتہ نہیں دوسرا عذاب اب سر پر آیا کھڑا ہو. لیکن اس کا سبب میرے نزدیک قیام پاکستان نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کا جو ہم نے طرز عمل اختیار کیا وہ ہے. تو یہ استدراج کے حوالے سے میں نے یہ وضاحت کر دی.